نے لوگوں کو تجارت کرنا سکھایا, بزنس کرنا سکھایا. صحیح. کیونکہ ہم جب سے اسکول میں جاتے ہیں اور اسکول سے کالج یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں, ہمیں ایک ہی رٹایا جاتا ہے, ایک ریٹرک کہ آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے نوکری کرنی ہے اور نوکر بننا ہے آپ نے. اور ہر کوئی باس کے انڈر میں اس طریقے سے نوکری 9 to 5 کی گرائنڈ میں نہیں پس سکتا. اچھا, ہم کیوں کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ بائیکاٹ کرو؟ اس کے مقابلے میں ہم خود ایک ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے کہ جو اس کو کمپیٹ کر رہی ہے؟ اکثر جو لوگ جو ان کاروبار کو سٹارٹ کرتے ہیں یا ان کو جو اون کر رہے ہوتے ہیں, وہ اکثر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, اکثر لوگ انڈر میٹرک بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جو لوگ اکثر ایک ہوا بنایا ہوا ہے اور سوچا ہوا ہے کہ اچھا شاید اس کے لیے بہت بڑی کوئی تعلیم یا انگریزی کا ایک بہت بڑا معیار وہ میرے پاس ہوگا تو میں یہ کام کر سکتا ہوں. کیا ہر بندہ ہی بزنس کر سکتا ہے؟ مثلا ابھی ایک جو ٹرینڈ آیا ہے, پیچھے پوری ویو آئی ہے, اس نے آ کے جی لوگوں کو اکتا دیا, مطلب اس کو باغی کر دیا, جی جاب نہیں ہونی چاہیے, جاب نہیں ہونی چاہیے. اس کو اتنا ہی برا محسوس کروا دیا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جاب کرنا تو دنیا کو کوئی ضلالت والا ہی کام ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کی سیلف ڈسکوری نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ہم امپوز کرتے ہیں کہ اس بچے نے یہ بننا ہے, اس بچے نے, کیونکہ ہم بھی اسی سسٹم سے گزرے ہیں. ڈریم جاب کتنی ہے, فوجی بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم, بہت بڑا المیہ ہے. اور پیرنٹس کو بھی اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کی جو انر سیلف ہے اس کو میں نے کیسے نکھارنا ہے, کہ وہ ایکچولی میں وہ کس کی طرف اس کا رجحان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, نہاد اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی ایپیسوڈ میں ہوں حافظ خبیب. ناظرین, آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے, اور خصوصاً وہ لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, جن کے گھر میں ایک کمپیوٹر ہے, موبائل ہے یا کوئی بھی اسمارٹ ڈیوائس ہے, اور گھر میں بچے بھی ہیں, تو خصوصی طور پہ یہ پروگرام ان کے لیے ہے. اور عمومی طور پہ جتنے بھی لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں, تو وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. تو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف ملک وقاص سعید بھائی ہیں, جو DIP ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے. اور یہ ادارے کے تحت انہوں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام پاکستان میں شروع کیا اپنا کماؤ کے نام سے. تو اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس سے مستفید ہونے والوں کی تعداد تقریباً جو رجسٹریشن ہوئی وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی. اس کے بعد کافی زیادہ لوگوں نے تسلسل سے اس کو دیکھا اور اس سے سیکھا بھی, اور بہت زیادہ لوگوں نے اس سے سیکھ کر اپنا باقاعدہ کاروبار بھی شروع کیا. تو اس کے بارے میں ایک تو بیسک معلومات ہم ان سے لیں گے, اور آئندہ ان کے جو پروگرام آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم معلومات اکٹھی کر کے آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وقاص بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے وقاص بھائی؟ جی اللہ کا شکر, بہت شکریہ. ہم آپ کے مشکور ہیں, آپ اسٹوڈیو میں آئے اور ایک لمبی ڈسکشن بھی ہماری ہوئی پروگرام سے پہلے. تو پروگرام ابھی انشاءاللہ آغاز کریں گے تو وہ بھی فائدہ مند ہوگی لوگوں کے لیے. تو وقاص بھائی, سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا بنیادی تعارف کروائیں میڈیا کے اوپر, جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے. جی, سب سے پہلے بہت شکریہ خبیب بھائی, آپ نے موقع دیا. اور میرا تعارف ملک وقاص سعید کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں, اور IT کی دنیا کے اندر میں نے 2009-10 میں قدم رکھا تھا, اور تب سے اس فیلڈ اور اس کی جو نئی نئی جہتیں آتی چلی گئیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے چلے گئے, اور خود کام سیکھا, خود کام کیا, اور پھر ایک جذبے کے تحت اس کام کو دوسرے لوگوں کے اندر ان کو سکھانے کے لیے, راسخ کرنے کے لیے ایک مشن ہم نے لیا, کچھ لوگ ساتھ میں لائے, اور الحمدللہ تب سے لے کے آج تک, اسپیشلی کووڈ کے دنوں میں ہمیں اس کا بہت زیادہ احساس ہوا, تو ہم نے تب سے لے کے آج تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ٹرین کیا الحمدللہ آل اوور پاکستان. تو یہ ہمارا ایک مختصر سا تعارف ہے. ماشاء اللہ. اچھا وقاص بھائی, جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے کووڈ کے دنوں میں اور اس کے بعد بھی لاکھوں لوگوں کو ٹرینڈ کیا, جی, تو یہ اپنا کماؤ پروگرام سے پہلے بھی آپ کے کچھ اس طرح کے پروگرامز چل رہے تھے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ شروع میں ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر, انفرادی کیپیسٹی کے اندر جتنے لوگوں کو ہم سکھا سکتے تھے میں نے سکھانا شروع کیا. لیکن جیسے جیسے آپ کا علم خود وسیع ہوتا ہے, آپ تجربات کر کے خود سیکھتے ہیں, تو ویسے ویسے آپ کے اندر ایک اعتماد کی ایک بحال ہوتا ہے آپ کے اندر کہ اچھا آپ اب مزید اس کو بڑے لیول کے اوپر, بڑے اسکیل کے اوپر آپ لوگوں کو اس کے اوپر امپاور کر سکتے ہیں. تو کووڈ کے دنوں میں ہم نے باقاعدہ ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان DIP کا ہم نے قائم کیا, اور ہم نے آن لائن لوگوں کو گھروں کی دہلیز پہ, جب لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے کووڈ کی وجہ سے, تو انہوں نے گھروں سے اپنے یہ اسکل سیکھنے کا آغاز کیا. اور ہمارا سب سے بڑا جو ایک اس کے اندر جو اسٹیریوٹائپ ہم نے بریک کیا کہ کورسز کے نام کے اوپر جو ایک دھندا پاکستان میں چلتا ہے, لوگوں کی فائنینشیل ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے, اس چیز کو ہم نے چیلنج کیا. تو یہ چیزیں چلتے چلتے پھر اپنا کماؤ تک آ پہنچی کہ اب ہم الحمدللہ اپنی والنٹیئرس کی ٹیم ساتھ ملا رہے ہیں آل اوور پاکستان, اور اس کو میسو لیول پہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں.
وکاس بھائی ابھی آپ نے دھندے کی بات کی, تو دھندے کا تو جو بھی سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں موجود ان کو پتہ ہی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو امپاور کرنے کے نام پہ اور کروڑوں ڈالر کمانے کا جھانسا دے کے وہ چند ہزار روپے میں اپنا کورس بیچ دیتا ہے. تو یہ آپ نے اچھی نشاندہی کی, لیکن آپ کے کورسز جو آپ کرواتے رہے یہ آئندہ کروائیں گے اس میں اور ان میں کیا فرق تھا؟ اچھا, جو پاکستان میں جو میجورٹی جو لوگ کورسز کروا رہے ہیں نا وہ صرف اسکل اور بٹن دبانا سکھاتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کو مارکیٹ میں اس وقت ملیں گے, کورسز انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور فیسیں بھری ہوئی ہیں, لیکن ان کے پاس اسکل ہے لیکن اس اسکل کو بیچنے کا گر ان کے پاس نہیں ہے. صحیح, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک فقدان ہے اس چیز کا کہ 20% اسکل ہے, 80% ہے اس اسکل کو بیچنا کیسے ہے, اور اس کو بیچنے کے اندر کمیونیکیشن, آپ کی بول چال, آپ اگلے ایک کلائنٹ کو کنونس کیسے کریں گے کہ وہ اپنا پیسہ آپ کے اوپر اعتماد لگا کے لگائے. ان بچوں کو بات کرنا نہیں آتا, ان بچوں کو کنونس کرنا کلائنٹ کو نہیں آتا, اس کی پریکٹسز ان کو نہیں کروائی گئی, اور وہ یہی رونا روتا آپ دیکھتے ہیں ان بچوں کو کہ بھائی ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہا, کلائنٹ نہیں مل رہا. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم اسکل سکھا رہے ہیں لیکن اس اسکل کو سیل کرنا نہیں سکھا رہے, اور یہ اوور آل ایک پوری فضا ہی آپ کو ایسی نظر آئے گی. تو یہ سب سے بڑا ایک ریزن ہے. تو ہم اپنے کورسز کے اندر ہم نے جو ایک امتزاج رکھا ہے اس چیز کا, اور امتیاز جو اپنا بنایا وہ یہ ہے کہ ہم اسکل کے ساتھ ساتھ ان کو کمیونیکیشن, اور کمیونیکیشن کے ساتھ ان کو کلائنٹ ہنٹنگ پہ زیادہ فوکس کرواتے ہیں. یعنی کہ مارکیٹنگ بھی آپ ساتھ سکھا رہے ہیں؟ مارکیٹنگ بھی سکھاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے اور اس کو بیچنا ہی نہیں آتا تو وہ اسکل کسی فائدے کا آپ کو نہیں ہے, کوئی نفع نہیں ہے اس کا آپ کو کوئی. وکاس بھائی ابھی اب آپ نے جو بات کی ہے کہ لوگوں کے پاس اسکل ہے, میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس اسکل کے ساتھ ساتھ اچھی پروڈکٹس بھی ہیں. آپ تو ایک نوجوان طبقے کی بات کر رہے ہیں نا, میں بزنس مین طبقے کی بتاتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ فوڈز ایسی ہیں, فوڈ چین ایسی ہیں, بہت زیادہ آپ کو مختلف شہروں میں جو ہماری اسٹریٹ فوڈ ہے نا, تو اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ پائی جاتی ہے کہ اگر اچھے لیول پہ اس کو جا کے مارکیٹ کیا جائے, اس کی مینجمنٹ بہتر کی ہے تو انٹرنیشنل برانڈ بن جائے. تو پاکستان میں آپ کو بہت کم برانڈ ملیں گے, اور اگر برانڈ بن بھی جائیں گے نا تو مثال کے طور پہ ابھی لاہور کی ایک معروف ایک آئس کریم کی شاپ ہے, اس نے بڑا بزنس کیا. جی بالکل. اس کے بعد اس نے اپنے برانچز بیچی, جیسی برانچز اس نے بیچی اس کا سارا کا سارا ٹیسٹ وہ ہے نا فارغ ہو گیا. تو بیسک میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک مینجمنٹ, اس میں مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں اور مینجمنٹ بھی ہوتی ہے, جس میں میرا خیال ہے فطری طور پہ ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں, سسٹم نہیں ڈیولپ کر پاتے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں پروڈکٹس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور پاکستان کی آپ ہر دوسرے گلی محلے میں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی انڈسٹری لگی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے. اور ایک اور چیز اس میں جو قابل توجہ چیز ہے, جو آپ ہی کی بات سے بہت زیادہ منسلک ہے, وہ یہ کہ ان میں سے اکثر جو لوگ جو ان کاروبار کو سٹارٹ کرتے ہیں یا ان کو جو اون کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, اکثر لوگ انڈر میٹرک بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جو لوگ اکثر ایک ہوا بنایا ہوا ہے اور سوچا ہوا ہے کہ اچھا شاید اس کے لیے بہت بڑی کوئی تعلیم یا انگریزی کا ایک بہت بڑا معیار وہ میرے پاس ہوگا تو میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو برانڈ بنانے کے اوپر آپ کی جو بات آپ کی وہ بہت اہم ہے کہ برانڈ بنانے پہ اگر ہمارے لوگ توجہ دیں, تو جس طرح یہ بائیکاٹ کی موومنٹ چلی تو بہت بڑا ایک گیپ ابھی بھی موجود ہے کہ اگر اچھے برانڈ اگر سامنے آئیں اور وہ معیار کو مینٹین کریں, کوالٹی کو مینٹین کریں, تو بہت بڑا پوٹینشیل الحمدللہ ہے. وکاس بھی ابھی پروگرام سے پہلے بھی ہماری بائیکاٹ والی بات ہوئی ہے کہ ضمن ایک چیز آ گئی کیونکہ یہ ریلیٹ کرتی ہے ایک برانڈ بنانے کے اوپر. اچھا, ہم کیوں کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ بائیکاٹ کرو, اس کے مقابلے میں ہم خود ایک ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے کہ جو اس کو کمپیٹ کر رہی ہو. فار ایگزامپل, اگر کسی بھی جگہ پہ میں کسی چلر میں جاتا ہوں جدھر ایک جگہ پہ مجھے نظر آئے گی پیپسی کی بوتل پانی کی, ایکوافینا کی, دوسری طرف مجھے کینلے کی نظر آئے گی, تو تیسری طرف اگر ساتھ مری بریوری کی پڑی ہوگی نا تو میں آٹومیٹکلی مری کی طرف ہی جاؤں گا. ہاں جی, کیونکہ انہوں نے اس کو کمپیٹ کیا کافی حد تک. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جی وہ دوسرے ایکس وائی زی برانڈ کی پاکستانی پڑی ہو اور جتنی مرضی آپ کمپین چلائیں تو لوگوں کے لیے یہ فتنہ ہی ہے, وہ اپنی صحت ہی خراب کرے گا, سفر میں نکلا ہوا اپنی مشکلات ہی بڑھائے گا, وہ نہیں سوئچ ہو سکتا. تو یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بائیکاٹ مہم ہمیں نہ چلانی پڑے, اس کا بہتر یہ آپ مضبوط برانڈ بنائیں, اس کوالٹی کو کنٹرول کریں. یہ نہ ہو ایک دن ایک چیز آپ کی بڑی اچھی جا رہی ہے, اگلے دن وہ نیچے چلی جاتی ہے, اس کا خراب. ہاں جی. اور پھر یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ لینگویج جو ہے وہ بیریئر ہے. اگر اس طرح ہوتا تو جاپان, کوریا, تائیوان اور یہ جو ہے چائنا, یہ سب سے پیچھے کھڑے ہوتے. ایسے ہی ہے بالکل. ابھی بھی جو ان کے انجینئرز ہیں یا جو چیزیں بنانے والے جو خاص کر ان کو انگلش ایک لفظ بھی نہیں آتا. ایسے ہی ہے, اور وہ پھر بھی ان کا کاروبار چل رہا ہے. چائنا کے اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو انگریزی کے الف پہ بھی نہیں آتی, ABC بھی نہیں آتی ہوتی انگریزی کی, لیکن ہم ان سے کمیونیکیشن ٹرانسلیٹرز کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی انڈسٹری اتنی گروتھ کر چکی ہے. ضرورت ہماری ہے, ضرورت ہماری ہے. بالکل ایسے. جی. اچھا وکاس بھائی, یہ جو مارکیٹنگ ہے
اگر ہم اس کو ابھی فی الحال ایک سائڈ پہ رکھیں تو اسکل کے اوپر اگر ہم آئیں, اسکلز جو آپ نے سکھائے ہیں وہ کون سی انڈسٹری میں زیادہ آپ نے لوگوں کو جو دیے ہیں؟ ہم نے لوگوں کو تجارت کرنا سکھایا, بزنس کرنا سکھایا. کیونکہ ہم جب سے اسکول میں جاتے ہیں اور اسکول سے کالج یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں, ہمیں ایک ہی رٹایا جاتا ہے, ایک ریٹرک کہ آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے نوکری کرنی ہے اور نوکر بننا ہے آپ نے. اور ہر کوئی باس کے انڈر میں اس طریقے سے نوکری 9 to 5 کی گرائنڈ میں نہیں پس سکتا. اور حالات بھی آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے ایسے ہیں کہ 6 فگرز یعنی کہ 1 لاکھ سے اوپر سیلری لینا ایک بڑا مشکل کام ہے آج کل کے اس معاشرے میں. تعلیم بہت مہنگی ہے, کالجز اسکولس بہت مہنگے ہیں, یہاں تک کہ ایک اچھا اسکول بھی 10-12 ہزار روپے فیس لیتا ہے. تو جو بالکل ہی نچلے لیول کے ہیں ان کا تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو بزنس کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ پاکستان شاہ عالم مارکیٹ ہے, لاہور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اکثر لاہوریوں نے تو شاہ عالم کو دیکھا بھی نہیں ہے, تو جائیں جا کے ایکسپلور کریں. وہاں جیولری کی مارکیٹ ہے, کاسمیٹکس کی مارکیٹ ہے, خوشبو کی مارکیٹ ہے. آپ جا کے ایکسپلور کریں, ہول سیلر سے جا کے ملیں, ان سے بزنس سیکھیں کہ وہ کیسے لوگ ان سے آ کے وہ مال اٹھا کے کس طرح بیچتے ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا اویئر کریں. پھر کوئی پروڈکٹ اٹھا کے اس کی پوری ہم ان کو فائنینشیل پلاننگ سکھاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ مجھے 1200 روپے کا ایک جوتا ہول سیلر سے مل رہا ہے اور میں اس کو 2500 روپے کا بیچ رہا ہوں اپنے سارے خرچے ایڈ کر کے اور اس میں پروفٹ بھی اپنا ایڈ کر کے, تو مجھے مہینے کے کتنے یونٹ بیچنے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ میرا بجلی سمیت, ایک پرنٹر کے پیپر سمیت ہر خرچہ نکال کے میرے گھر کتنے لے کے جاؤں گا پیسے, نیٹ پروفٹ میرا کتنا ہوگا سارے خرچے نکال کے. تو یہ ہم ان کو دوسرے نمبر پہ یہ چیز سکھاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ پھر ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ اب آپ نے اس کو ویب سائٹ بنا کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر کے انفلوئنسرس کو آن بورڈ کر کے بیچنا کیسے ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ٹرائنگل بن جاتی ہے, پروڈکٹ پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ آپ کی فائنینشیل پلاننگ, تیسرے نمبر پہ آپ کی مارکیٹنگ. تو یہ جب 3 ایک ٹرائنگل ایک پرفیکٹ آپ کی بن جاتی ہے تو آپ پھر کوئی بھی برانڈ پروڈکٹ اٹھائیں تو اس کو بیچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو ہم بیسیکلی ای کامرس کے اندر لوگوں کو زیادہ لے کے آ رہے ہیں. اچھا, ادھر ایک بڑی اہم بات آتی ہے, وہ پھر اس میں اپنا اوپینین میں اس پروگرام میں دے دوں گا یا پھر کبھی دے دیں گے, اس کے اوپر علیحدہ پروگرام کر لیں گے. یہ بات بہت اہم ہے, کیا ہر بندہ ہی بزنس کر سکتا ہے؟ مثلا ابھی ایک جو ٹرینڈ آیا ہے, پیچھے پوری ویو آئی ہے, اس نے آ کے جی لوگوں کو اکتا دیا, مطلب اس کو باغی کر دیا, جی جاب نہیں ہونی چاہیے, جاب نہیں ہونی چاہیے. اس کو اتنا ہی برا محسوس کروا دیا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جاب کرنا تو دنیا کو کوئی ضلالت والا ہی کام ہے. تو کیا ہر بندے کو ہی بزنس کرنا چاہیے, یا اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیتیں خصوصیات دی ہیں جن کی بنیاد پر جاب والا جاب سے ہی لائے لو؟ یا آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنا اوپینین اپنا بعد میں دے دوں گا. نہیں, آپ کا کنسرن بالکل ویلڈ ہے, اور یقیناً آپ کی بات کا آنسر یہ ہے کہ ہر کوئی بزنس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کی مینٹیلٹی بزنس کی نہیں ہوتی. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اگر 9 to 5 ایک جگہ جا رہا ہوں اور مجھے مہینے کے آخر میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ مجھے مل رہی ہے, میں سیکیور ہوں, مجھے رسک نہیں لینا پڑ رہا, میں کوئی اس طرح رسک نہیں لے پا رہا. تو ہم جب یہ ای کامرس سکھاتے ہیں تو ہم اس میں یہ آپشن ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک کاروبار کی ABC الف بے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو کل کو آپ اس کسی اور کاروبار کے انڈر میں جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کم از کم آپ اپنی وہ صلاحیتیں وہاں برقرار لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ اپنا بزنس کریں. ہاں, اگر آپ وہاں پہ جاب کرتے ہیں, اور ایون کہ ہم اپنے ای کامرس کے لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے جا کے کچھ ماہ یا 1 سال جاب کریں, آپ کو وہاں پہ بہت ساری انڈرسٹینڈنگ ملے گی, اور پھر جب آپ سمجھیں کہ آپ بااعتماد ہو چکے ہیں, آپ کو کانفیڈنس مل چکا ہے, اب آپ اپنا بزنس کر لیں. تو میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پہلے جاب کریں کچھ عرصہ اور پھر آپ بزنس میں آئیں, لیکن الٹیمیٹلی کوشش کریں, جو کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہر کوئی کوشش کے باوجود بھی نہیں آ سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاحیت علیحدہ دی ہوئی ہیں. تو یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ ایک خاصہ تھا نا کہ حضرت اماں خدیجہ بہت عرصے سے کاروبار کر رہی تھیں, تو کھجوروں والا کاروبار ان کا چل رہا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کی ایک سیل بڑھانے کے لیے کیا کیا کہ کھجوروں کی ایک کوالٹی جا رہی تھی, اس میں اچھی کھجوریں تھیں, بری بھی تھیں, ایوریج بھی تھیں. آپ نے 3 کیٹیگریز بنا دیں تاکہ غریب بھی خرید سکے, مڈل کلاس بھی خرید سکے, ایلیٹ کلاس بھی خرید سکے. تو الٹیمیٹلی پروفٹ ڈبل ہو گیا, کلائنٹیل بڑھ گیا, اس پر ٹرانسپیرنسی بھی رہی, اعتماد بھی بن گیا. تو یہ خاصہ ہر کسی کا نہیں ہوتا. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. تو یہ اس پہ میرے خیال ہے کسی کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, عام ہمارے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی, اللہ تعالیٰ کی صلاحیت دی ہوئی ہے. اور دیکھیں جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تو اس کے دونوں پہلو بیان کرنے چاہیے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں جی آپ بزنس کریں, اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے, کئی دفعہ بندہ اپنا بزنس کر کے تو کم پیسے کما رہا ہوتا ہے, بات پیسوں کی الٹیمیٹلی پیسوں کی آتی ہے نا, بالکل. لیکن دوسری طرف آپ اگر کسی بڑی آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ زیادہ سہولیات لے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یقین جانے کہ کئی دفعہ خاص کر کووڈ میں ہم نے بزنس کر رہے تھے
تو کئی کووڈ میں جا کے تو ہم نے کہا یار یہ فلانے بزنس مین ہے نا یار, سکون ہے, موجیں لگی ہیں. میں یہ نہیں کہتا, ہم نے پھر بھی بزنس کو ہی کنٹینیو کیا, ہم نے جاب نہیں کی. حالانکہ کئی ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی کہ جتنے میری وہ جو انکم تھی اس سے زیادہ جو ہے نا وہ مجھے جاب کی بھی آفر ہوئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مزاج شروع سے ہی ایسا ہے کہ وہ ہم ادھر نہیں چل سکتے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو پہلے پرکھ لینا چاہیے والدین کو, یا بچوں کو خود بھی پرکھ لینا چاہیے کہ وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے جو آپ نے بتایا بھی ہے, اور میں بھی وہی ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے جا کے وہ جاب کریں. آپ کو پتہ ہے کراچی کے جو میمن ہیں, جی بالکل, ان کو کامیاب ترین سمجھا جاتا ہے. ہاں جی, تو یہ اپنے بچوں کو پہلے جاب کے لیے بھیجتے ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں جو سوتر منڈی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے بزنسز ہیں پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں, تو یہ بچے جب ان کے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بتاتے بھی نہیں ہے کسی کو, اور ان کو جا کے جاب کرواتے ہیں منشی. بالکل. تو یہ جاب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, یہ مینٹالٹی ہر ایک پیرنٹ کو دینی چاہیے. بالکل, آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بڑی اچھی ایک بات ہوئی کہ یہ لازمی, یہ اویئرنیس پیرنٹس کو ہونی چاہیے. اچھا, ایک اور چیز میں اپنا بھی فیڈ بیک دیتا ہوں. ہم الحمدللہ بزنس مین ہوں, کامیاب بزنس چل رہا ہے الحمدللہ 2008 سے. آگے لڑکے بھی رکھے ہیں, لیکن میں نے جاب کبھی نہیں کی تھی, اور اس کی جو کمی ہے وہ ابھی تک مجھے محسوس ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے اندر جو ہے نا احساس ذمہ داری اور وقت پر پہنچنا, چیزوں کو ذمہ داری سے دیکھنا, وہ جاب سے ہی آتا ہے. اور وہ جو تسلسل ادھر بریک ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو آپ کی ایک روٹین نہیں بن پاتی, وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی. ابھی بھی ہمارا جتنا مرضی بزنس کا فلو بنا ہو, کام ہو رہا ہو, پروجیکٹس ہوں, ہم جب مرضی چھٹی کر لیتے ہیں, کہیں چلے جاتے ہیں مہمانوں کے ساتھ. تو ایک طرف سے یہ ٹھیک ہے, سہولت تو ہے, لیکن دوسری طرف سے ظاہر ہے وہ ایک سسٹم کو ڈیمیج بھی کر رہی ہوتی ہیں. بالکل. اچھا وکاس بھائی, ابھی تک جو لوگ آپ سے اسکل سیکھ کے گئے ہیں, یا جنہوں نے آپ سے یہ ٹریننگز لی ہیں, تو ان کا اگر ہم جائزہ لیا جائے تو اس کی کیا ایکوریسی ہے یا اعداد و شمار کیا ہیں کامیابی کے حوالے سے؟ ویسے تو یہ سوال پوچھنا کوئی اتنا اہم نہیں بھی ہے کہ اعداد و شمار آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو یونیورسٹی سے جو 100 ڈاکٹر نکل رہے ہوتے ہیں ان میں سے بھی 4-5 کامیاب ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, یہ پوری دنیا میں یہی اصول چلتا ہے. پھر بھی اگر آپ بتانا چاہیں. نہیں, یہ سوال بہت اہم ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا, اور یہ ہمارے اپنے لیے بھی اہم ہے اور لوگوں کے لیے بھی اہم ہے. کیونکہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ, حالانکہ جس طرح ہم دین میں بھی کہتے ہیں کہ ہم ایفرٹ کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ میرے خیال ہے نتیجے کے مکلف ہونا چاہیے ہمیں. اچھا, ویسے یہ جتنے جو ہے نا وہ حرام تھے نا, وہ یہ پڑھتے ہوتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, سارا دن سوئے رہتے تھے. جی, تو یہ والا معاملہ یہاں پہ میرے خیال ہے امپلیکیشن اس کی نہیں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے جتنی ایفرٹ کی وہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. جب آپ کوئی ایفرٹ کرتے ہیں اور آگے لوگ آپ سے مایوس ہوتے ہیں یا ان کو کوئی ٹینجیبل آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہوتا, تو پھر یہ آپ کے لیے بہت بڑا ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. تو ہمارے لیے موٹیویشن یہ تھی کہ ہم نے جن لوگوں کو جو کچھ سکھایا, سب سے پہلی چیز وہ ہم نے خود آزمودہ تھی ہماری. ہم نے پہلے وہ خود کام کیا, اس کو تسلی کی کہ یہ کام کرتا ہے یہ میتھڈ, پھر لوگوں کو سکھایا, اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر اس حساب سے کام کیا, اور الحمدللہ وہ کیا. اور پھر جو آپ نے بات کی کہ 100 لوگ ہیں تو اس میں سے 4-5 لوگ ہی ایفرٹ کرتے ہیں, تو یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے. اور مارکیٹنگ کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں اس کو کنورژن ریٹ, کہ آپ 4 to 5% کنورژن ریٹ مارکیٹ کا آئیڈیل ترین کنورژن ریٹ ہوتا ہے, کہ آپ 100 بندوں کو رابطہ کریں گے 4-5 کنورٹ ہوں گے. تو یہی ہمارا الحمدللہ یہاں پہ رہے. تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا, جس طرح تھوڑی دیر پہلے بھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ ہماری ایک بہن نے ہم سے ای کامرس سیکھی, کورس کیا, تو اس نے شوز بیچے, اس نے, اور شوز بیچ کے نا کس ایریے سے تھی, کوئی یہ نہ سوچے جی میں دیہات میں ہوں تو اس لیے اگر میں شہر میں ہوتا تو یہ لاہور کے بالکل آؤٹ اسکرٹس میں ایک دیہات ہے, وہاں کی وہ بہن رہائش پذیر ہے, اور بالکل وہ ڈیولپڈ ایریا نہیں ہے, اور انہوں نے تقریباً 90 لاکھ کی سیل کی, اور یہ مطلب چند ان 2-3 ماہ کے اندر. تو 90 لاکھ کی سیل, اور وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ 10 لاکھ 1 ملین کے ایڈ اسپینڈ کے اوپر, 1 ملین لگا کے انہوں نے آلموسٹ 1 یا 90 لاکھ سے تھوڑا سا اوپر ہی تھا کہ سیل انہوں نے نکالی ہے. تو یہ چیز ایک عام, اگر ایک خاتون گھر بیٹھے یہ کام اگر کر سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر رائٹ ڈائریکشن, صرف یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیکھنے والے کی ڈیڈیکیشن اور سکھانے والے کا اس کو مینٹور کرنا, گائیڈ کرنا, یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کا رزلٹ یقینی ہو جاتا ہے. اور یہ گاؤں بھی وہ ہے, پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, 9-10 بجے کے بعد اگر بندہ ادھر جانا چاہے نا تو ذرا سوچ سمجھ کے جایا جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے بالکل. اچھا وکاس بھائی, یہ جو ابھی آپ نے ایک خاتون کا واقعہ سنایا, یہ تو ظاہر میچور ہوگی, تو بچوں میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی آپ کے پاس معلومات ہیں کہ جو
اسٹارٹ اپ جنہوں نے شروع کیا؟ جی بچوں کے اوپر ابھی ہم نے جو ابھی ریسنٹ 8 دن کا بچوں کا ایک کورس کروایا، اس میں بھی کئی ایسے بچے تھے جو گھر میں پرانی جو بلب ٹوٹ گیا ہے یا خراب ہو گیا تو اس سے مشروم بنا دیا یا بریسلیٹس بنا دیا کسی بچی نے. تو ہم نے اس کے اندر یہ کیا کہ بچوں کی ویب سائٹس بنوائیں، بچوں کو کینوا سکھایا اور بچوں کا ڈفرینٹ ان کو بزنس اسکل سکھایا، فائنینشیل پلاننگ سکھائی. اب وہ ماشاءاللہ اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا کے اپنی ویب سائٹ انہوں نے بنا دیا، فرینڈز اینڈ فیملی میں اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں. تو یہ وہ ہمارا ایک پہلا قدم ہے بچوں کی ڈومین کے اندر کہ جس کو بالکل خالی. اور بچوں کا رسپانس جو ہم نے دیکھا، ہمیں یہ احساس ہوا کہ بچے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور آج کل کے بچے آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں کتنے تیز ہیں، اپنی عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہوتا ہے. تو بچوں کی ڈومین میں ابھی ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے الحمدللہ. اور اس میں بچوں کے ہم نے اکاؤنٹس بھی بنوا دیے ہیں اور ان کے جو اسکل جو وہ گھروں کی 4 دیواری تک محدود ہیں وہ ان کو ہم مارکیٹ میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں امید ہے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. جی ماشاءاللہ، میں نے دیکھا آپ کا ایک پروگرام تھا، مجھے ویسے 2-3 دن لیٹ پتہ چلا، نہیں تو میں اپنے بچوں کو وہ کرواتا. وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کا پروگرام آ رہا ہے تو جوائن کروائیں گے. مجھے یہاں پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے جب ایک چیز، کوئی بھی دنیا کی چیز لے لیں، اس کے اندر اس کے کچھ ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں یا رد عمل بھی ہوتا ہے. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچوں کو، ایک طرف جب بات ہو رہی ہے کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، تو اگر ہم اس دور میں 9-10 سال سے لے کر 13-14 سال کے بچوں کو اگر ہم یہ گیجٹس دے دیں گے، ان کے اکاؤنٹس بنوائیں گے، تو اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو کیسے جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بچوں کو نہ دیا جائیں، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی وہ چیزیں ان کی رسائی میں تو ہیں ہی ہیں. بالکل. تو اس کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب وہ ایک یہ ایسی آپ پوری دنیا کی منڈیوں تک آپ کی رسائی ہو رہی ہے تو ادھر تو آج کل ہر چیز ہی ملتی ہے. خبیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ہے، آپ نے یہ سوال کیا. ہمارے کئی لوگ گھرانے، ایون کہ ہمارے کچھ علماء بھی بڑے مداحنت کا شکار ہوتے ہیں جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے. ٹی وی آیا، VCR آیا، ریڈیو آیا، انٹرنیٹ آیا، موبائل آیا، تو ہم نے شروع میں ہمیشہ اس کے اوپر پہلے پابندیاں لگائیں اور فتاویٰ اس پہ جاری کیے. لیکن پھر جب وہ ہمارے گھروں میں بالکل وہ چیز راسخ ہوئی، گھروں میں داخل ہوئی، تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک توجہ طلب ایک معاملہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس ٹیکنالوجی سے، AI سے، نئی آنے والی چیزوں سے روک تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی، ان کو رائٹ اینڈ رانگ، اچھے اور برے کی تمیز، یہ چیز لازمی سکھا سکتے ہیں. ہم نے ابھی یہ جو 8 دن کا بچوں کو پروگرام کروایا، اس میں ہم نے بچوں کو ایتھکس، ایٹیکیٹس، یہ بھی چیزیں سکھائیں. بچوں کو آن لائن جو بھی انفارمیشن وہ کنزیوم کر رہے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے کہ اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے کہ وہی چیزیں کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں. اور اب AI کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ویڈیوز بن رہی ہیں، ہمیں تو امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ فرق کرنا کہ یہ اصل ویڈیو ہے یا نقل ویڈیو ہے. اور اب یہ جو AI ہے، اس کو چند دن پہلے میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ مجھے قرآن کی آیت دیں، تو اس نے قرآن کی آیت اپنے سے جنریٹ کر کے دے دی. اس طرح کے مسائل رپورٹ ہو رہے ہیں. اور ایک کینیڈا کا ایک لوئر ہے، 3 ہفتے پرانی بات ہے، کینیڈا کا لوئر ہے، اس نے عدالت میں ایک جرح دائر کی اور سارا اپنا وہ ایک بیانی سبمٹ کرایا. تو جو جج صاحب تھے وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ جو کیس اور اس کیس کے فیصلے اس نے ریفرنس کے طور پہ دیے ہیں، یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یہ تو آج تک میں نے نہیں سنے کہ یہ کیسز ہوئے ہیں اور ان کے یہ فیصلے ہوئے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے چیٹ GPT سے وہ کیسز کی ریسرچ کروائی اور چیٹ GPT نے خود ساختہ کیسز اور اس کے فیصلے اس کے تائید کرنے کے لیے جنریٹ کر کے دے دیے. بالکل ایسی. تو یہ تو پوری دنیا میں یہ کام کیا جا رہا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نوجود کو یہ چیز سکھائیں کہ آن لائن جو وہ چیز دیکھتے ہیں، سیئنگ از بلیونگ از ناٹ ٹرو. ایک ٹائم تھا ہم کہتے تھے سیئنگ از بلیونگ، اب سیئنگ از بلیونگ بھی غلط اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے، اب ویریفیکیشن از بلیونگ. آپ بچوں کا کہہ رہے ہیں اتھینٹسٹی کے حوالے سے جو سب سے جو خراب جو اعداد و شمار ہے نا، وہ بچوں کے والدین کے حوالے سے. مطلب جیسے ہمارے والدین ہیں جو 50+ ہیں، وہ جب نئے سوشل میڈیا یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک فارورڈ میسج کو بھی بڑا سیریس لے رہے ہوتے ہیں. جی یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا، جی بالکل ایسے ہی بتاتے ہیں یہ ساری غلط ہے، یہ ساری بکواس. اچھا پھر وہ شکوہ کرتے ہیں ہم جو بھی آپ کو بات پوچھتے ہیں آپ ہماری بات کو سیریس ہی نہیں لیتے. ہاں جی، کیونکہ وہ بچوں کو، ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ یہ لو لیول کی بونگی ہے کوئی، بالکل ایسے وہ اس کو بڑا سیریس لے رہے ہوتے ہیں. اس کے BCO واقعات ہیں اس طرح. اچھا وکاس بھائی، آج کا جو پروگرام ہے اس کو میں اسپیسیفک کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو ٹین ایجر بچے ہیں ان کے حوالے سے جی. تو اگر ہم اپنے اس کی خاص ٹاپک کی طرف ہی اب جائیں ایک اوور ویو کے بعد، تو مجھے بتائیں کہ ایک گھر ہے جس میں 9 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں جی، اور انٹرنیٹ بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو باشعور بنا سکتا ہے؟ میری تو اس وقت
میرے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ. میری جو بڑی بیٹی ہے وہ تقریباً 12.5-13 سال کی ہے. چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ 3 سال کی ہے. تو اب جو چھوٹی 3 سال کی ہے وہ بھی اس کو پورا موبائل, اچھا یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بچوں کو ہی آتا ہے, ہر ایک کے بچوں کو, ہر ایک کے بچوں کو اس کو موبائل بھی آپریٹ کرنا آتا ہے. اس کو سویپ کر کے, کئی دفعہ میرے موبائل میں ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ کہہ رہے ویلاگ اس نے چھوٹی بچی نے بنایا ہوتا ہے 3 سال کی نے, ہیلو گائز کر کے, تو وہ چیزوں کو ایسے ایسے دکھا رہی ہوتی. تو کسی حد تک یہ تو خوش ہونے والی چیزیں بھی ہیں, اور ساتھ ہمیں تھوڑا سا اس کو سیریس بھی لینا چاہیے. بالکل. تو ہمیں کیسے یہ ان کو ایک تو فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے ان گیجٹس کو ان کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم روزانہ وہ آف لائن ٹائم ان کے لیے کریں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں. جب ایک طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ ان کو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں, تو میں تو اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ بچے جب جانا ہی نہیں چاہتے تو آپ زبردستی کیسے لے کے جائیں. بالکل. تو ابھی ہم اس کو فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی اور سکلز کے حوالے سے بھی. یہ بہت اچھی ایک بات ہے, اور اس میں ایک اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک گیپ ہے آج کل کے دور میں. ہم اپنے موبائل بچوں کو پکڑا دیتے ہیں, بچے موبائل دے کے کھانا کھاتے ہیں, کام کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور والدین بھی اپنے موبائلوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے اس کو بھی, اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ایسا اس کا حل نکالا جائے کہ وہ گیپ بھی برج ہو جائے. ہم نے جو 8 دن کا یہ کورس کیا تھا, اس کے اندر ہم نے یہ کام کیا, اور اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کام سے پہلے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ والدین نے ہمیں خود یہ بات کہی کہ ہمارے بچے اسکول کے لیے, اکیڈمی کے لیے ہمیں ان کو باقاعدہ تیار کر کے جلدی سلانا اور صبح جلدی اٹھانا, ایک مشق کرنی پڑتی تھی, مشقت کرنی پڑتی تھی. آپ کی اس کلاس کے لیے صبح 10 سے 12 کی کلاس کے لیے بچے خود صبح اٹھتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں, اور ان کو ہوتا ہے کہ مجھے کلاس لینی ہے, کیونکہ نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے, نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے اور پریکٹیکل دیکھنے کو مل رہا ہے. تو بچے, بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے اندر, ہمیں اکثر اپنے بچوں کو والدین کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. میں جاتا ہوں گھر میں تو میرے پاس یہ نوٹ 20 ہے, تو میرے بچے کہتے ہیں میں پین نکال کے نا کوئی ڈرائنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے. اب یہ صلاحیت ہے بچوں کے اندر. اگر ہم ان بچوں کو کینوا یا پھر AI یا پھر ویڈیو ایڈیٹنگ, اس طرح کی چیزیں اگر ان کو ہم سکھا دیں, اور ان کو سوشل میڈیا پہ پیرنٹل گائیڈنس کے اندر ہم ان کے اکاؤنٹس کریٹ کر کے جو وہ چیز تخلیق بنا رہے ہیں, چاہے وہ بریسلیٹس بنا رہے ہیں, چاہے وہ پینٹنگس بنا رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی نئی چیز بنا رہے ہیں, اس کی اگر ہم پروڈکٹس بنا کے اس پہ لگانا شروع کر دیں, یوٹیوب کے اوپر ان کے سٹوریز لگانا شروع کر دیں, جو اینیمیشن سٹوریز بچوں کے ساتھ بنانا شروع کر دیں, تو یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو ہم نے اپنے اس 8 دنوں میں کی ہے. ہم نے کارٹونز بنانا سکھایا, پیرنٹس اور بچے مل کے کارٹون انہوں نے بنائے جو ان کی چائلڈہڈ سٹوریز تھیں. اسی طریقے سے کوئی بریسلیٹ بنا رہا ہے, کوئی پینٹنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو انہوں نے وہی چیز اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ اور یوٹیوب اکاؤنٹ بنا لیا. اب کیا ہوا کہ اسکرین کے ساتھ پھر ہم نے ان کو یہ پڑھایا کہ اسکرین سے آپ کی آنکھوں پہ اسٹرین پڑتا ہے اور یہ دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو جب یہ دونوں چیزیں ہوئیں تو ان کو کارٹون کے ساتھ ساتھ ایک پرپز مل گیا کہ اچھا جی میں جو چیز کرنا چاہتا, ایکٹیویٹی مل گئی, اور اس میں پیرنٹ ان کے ساتھ ہے, تو ان کا, تو یہ ایک بڑا زبردست ایک طریقہ ہے کہ یہ چیز تھوڑی سی بورنگ لگتی ہے ہمیں کہ یہ شاید بورنگ چیز ہے یا بچوں کے لیے ٹف چیز ہے, اور 9 سے 13 سال کے بچوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. لیکن یقین جانے جو ہم نے ابھی اپنی 6000 بچوں کے ساتھ جو یہ ایکٹیویٹی کی ہے, 6000 بچوں کے ساتھ, تو ہم نے بچوں کو کہا کہ آپ نے اپنی اس ایکٹیویٹی کی ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہے اور ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو لگ بھگ ہمارے پاس, میں سینکڑوں کی بات نہیں کرتا, ہزاروں ویڈیوز آئی ہیں ہمارے پاس جس میں ان بچوں نے یہ ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں. تو یہ بہت بڑا نیچے ایک اپرچونیٹی موجود ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کوئی اگر ایکٹیویٹی دے دیں گے نا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہو جائے گا کام انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا وقاص بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, اگر ہم 9 سے 12 سال کے بچے کے لیے ہم کینوا مطلب اس کو ہم دیتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, پوری دنیا میں اگر آپ کوئی ٹوئے بھی لینے جاتے ہیں نا, تو اس کے اوپر بھی ایج بریکٹ لکھی ہوتی ہے. بالکل بالکل. وہ انہوں نے اسی حساب سے کھلونے دینے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جو مائنڈ ہے یا برین ہے اس کو ڈیمیج تو نہیں کریں گے. وہ مائکرو لیول پہ جب جا کے انہوں نے ورکنگ کی, تو کیا یہ سیف ہے ان کے لیے 9 سال سے لے کر 13 سال کے بچوں کے لیے یہ جو ایپس ہیں سوسن کینوا ہے, تو اس میں امپرومنٹ آئے گی, یا اس کے اوپر ہم بعد میں کبھی بات کریں؟ تو نہیں, یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے, کیونکہ ہم نے جب یہ کورس کروایا تو ہمارے لیے سب سے بڑا کنسرن بچوں کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ تھا. کیونکہ جب ہم نے ان کو کچھ ویب سائٹس ریفر کرنی ہے, کینوا ریفر کرنا ہے, تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جب ان کو نیویگیٹ کریں تو کہیں ادھر ادھر نہ نکلیں وہ. تو ہم نے باقاعدہ پیرنٹس کو پابند کیا کہ آپ نے کلاس کے 2 گھنٹوں کے دوران موجود بھی رہنا ہے, اور ہر ایکٹیویٹی آپ نے مل کے کروانی ہے. اور اس کے علاوہ جو ویب سائٹس ہم نے ان کو پڑھائی ہیں, ان ویب سائٹس کو ہم نے میک شیور کیا کہ اس پہ کوئی ایڈز نہ آتے ہوں, اس پہ کوئی پبلک ڈاٹا جو پبلک کی جنریشنز وہ وہاں پہ گیلری کی شکل میں نظر نہ آ رہی ہوں. اور تیسرے نمبر پہ کینوا جو ایسی چیز ہے کہ کینوا کے اندر کوئی ہمیں اس طرح کا ابھی تک کوئی کنٹینٹ ملا تو نہیں ہے, رپورٹ تو نہیں ہوا, لیکن ہم پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ سپروائز کریں.
جب بچوں کو اگین وہی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا رائٹ اینڈ رانگ کے کتنے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو رائٹ اینڈ رانگ کی مشقیں کرواتے ہیں؟ نہیں کرواتے، جھجکتے ہیں، اور شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی خواتین کا کام ہے. تو خواتین بھی مصروف ان کی دیگر اور ہزار سینکڑوں کام ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کوئی اتنا چیلنج فیس کرنا تو نہیں پڑا، لیکن ہم نے پھر بھی ٹو بی آن دا سیف سائڈ پیرنٹس کو سپروائز کرنے کو کہا. تو کینوا اتنی زبردست ایک چیز ہے، اس میں ویب سائٹس، پریزنٹیشنس، اینیمیشنس، ویڈیوز، فلائرس، برتھ ڈے کارڈس، ہر چیز بن جاتی ہے. اور ہم نے بچوں کو کہا کہ آئندہ سے آپ نے اپنے پیرنٹس سے اپنے کسی فرینڈ کو گفٹ دینے کے لیے گفٹ نہیں مانگنا، آپ نے کینوا پہ اس کو اچھے سے کچھ چیز ڈیزائن کر کے اس کو پرنٹ کر کے دینا ہے. تو یہ بچوں کو ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ملی یہاں سے. صحیح. اچھا وقاص بھائی، کیا اس حوالے سے ہم میرا خیال ہے انشاءاللہ اس کے اوپر علیحدہ سے پروگرام بھی کر لیں گے جس میں ہم پیرنٹس کو گائیڈنس دیں گے کس طرح وہ پیرنٹل لیول کو، وہ پیرنٹل موڈ کو آن کریں اور اس میں ان چیزوں کو کس طرح کنٹرول کی جائے. لیکن ابھی فوراً میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ پیرنٹ اس چیز کو میک شیور کریں کہ جو لو لیول کی جو گیمز ہوتی ہیں نا، وہ جو چھوٹی گیمز ہوتی ہیں، مطلب جن کے اندر ایڈز بہت زیادہ آتی ہے، تو کم از کم ان کو ان انسٹال ہی رکھنا چاہیے. وہ تو ویسے بھی موبائل سے ہر ٹائم ان انسٹال رکھنا چاہیے. بالکل. یہ ساری گندگی زیادہ تر ادھر سے آ رہی ہے. اور یہ آپ نے بہت زبردست ایک بات کی پیرنٹل موڈ والی، جو کہ میں نہیں کر سکا. پلے اسٹور پہ ہمارے اکثر پیرنٹس ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کے جو ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں وہ پلے اسٹور سے اپنی اپنی مرضی کی گیمس ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کا کڈز ورژن بھی ہے، لیکن ہم آج تک ہم نے یوٹیوب کڈز نہیں انسٹال کیا. بچوں کو ہم نے یوٹیوب دکھایا ہے. اب یوٹیوب پہ ہر طرح کا ایڈ، ہر طرح کی گیم آ رہی ہوتی ہے، بچے اس کو انسٹال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سانگس کی ویڈیوز بچے دیکھ رہے ہیں، گانوں کی ویڈیوز بچے دیکھ رہے ہیں، جس میں باقاعدہ ایڈلٹس، میل اینڈ فیمیل، ایک بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے الگوریدم کے اوپر بچوں کو چھوڑ دیا کہ الگوریدم تربیت کرے بچوں کی. تو یہ اور ادھر سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا رہا ہوتا ہے، ایک ہی ڈیوائس ہوتی ہے، وہ والدہ کے استعمال میں بھی ہوتی ہے، والد کے استعمال میں بھی ہوتی ہے بچوں کی. اب والد یا والدہ اگر اڈلٹ مسائل کے اوپر سم ٹائم وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں نا، تو اس کے متعلقہ ہی وہ ایڈز آنی یا آگے پھر گیمز آنی یا ویڈیوز آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جب بچوں کے سامنے آئیں گی تو یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے اس طرح، بہت بڑا. بالکل ایسے ہی ہے. اور باقاعدہ طور پہ ایسے پیرنٹس نے بھی رپورٹ کیا کہ ایسے ایسے بچے کے وہ لائک ایسا کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ شاید بڑوں کے لیے بھی وہ پرابلمیٹک کنٹینٹ ہوتا ہے. تو یہ سپرویژن بھی اتنی کرنا ضروری ہے. اور دوسرا، بچوں کے لیے اگر ہم نے یہ کام کریں تو ان کو آئسولیٹڈ ڈیوائس دیں، اس پہ پیرنٹل موڈ آن ہو، اس پہ ایڈ بلاکرز لگے ہوں، پھر جا کے یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے. اچھا وقاص بھائی، کیا یہ جب بچے ٹرینڈ ہوں گے تو جو ان کے والدین کا کوئی بھی بزنس ہے یا کوئی جاب ہے اس میں بھی کوئی بہتری لا سکیں گے؟ یہ بچے اس قابل ہوتے ہیں؟ ہم نے بچوں کو اس کورس میں بھی یہ چیز سکھائی ہے کہ اگر آپ کے پاس، اب کئی ہمارے بچے تھے جب ہم نے ان کو فائنینشیل پلاننگ اور انٹرپرینیورشپ سکھائی، ہم نے بیسیکلی اس کو کڈ پرینیور کہا کہ ایک سوسائٹی کے انٹرپرینیورشپ بزنس کیا ہوتا ہے. ہم نے بچوں کو سکھایا کہ سوسائٹی کا کوئی پرابلم سالو کرنا، اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے عوض جو آپ اپنا پروفٹ چارج کرتے ہیں کاسٹ کے علاوہ، وہ بیسیکلی آپ کی پرائس ہوتی ہے جو آپ چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم نے یہ چیزیں بچوں کو سکھائی تو ہم نے بچوں کو پھر ایگزامپلس دیں کہ آپ کے بابا اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کی ماما کہیں کام کرتی ہیں، یا ان کا اپنا کوئی بزنس ہے، تو کل کو آپ بھی جب بڑے ہوں گے تو آپ یہ بزنس ان کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اب بھی رائٹ ناؤ جو آپ کا اسکل ہے، آپ اس اسکل کو مونیٹائز کریں. اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں تو گیمنگ کے چینل بنا لیں. اگر آپ کوئی آرٹ اینڈ کرافٹ کرتے ہیں تو اس کو پروڈکٹ بنا کے بیچنا شروع کر دیں. تو یہ ہم سینس بچوں کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی جس طرح آپ کہہ رہے تھے میمن ہماری برادری ہے یا پختون ہمارے ایک سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے، وہ جس طرح بچوں کو امپاور کرتے ہیں انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پاتے. بے شک. تو یہ جو پیمپرنگ ہے نا بچوں کی، تو یہ پیمپرنگ ان کو پھر لائف میں نقصان دے دیتی ہے، بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دور ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. اور بچوں کو کم از کم ان کی جو 100 200 300 کی جو انویسٹمنٹ وہ کر کے بھی کوئی اگر چیز کر لینا تو وہ بھی ان کے لیے بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوگا. اچھا وقاص بھی ادھر ایک اہم مسئلہ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کینوا ہے نا، یا اس طرح کی جو دیگر ایپس ہیں، ان کا تعلق ہے تخلیقی صلاحیتوں سے. بالکل. یہ اللہ کی طرف سے ہی دی گئی ہیں. بالکل. اگر آپ مجھے جتنا مرضی سکھا دینا، اگر مجھے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے رنگوں کا چناؤ نہیں نہ ڈالا ہوا، یا مجھے آپ ڈرائنگ نہیں سکھا سکتے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کلر کمبینیشن کیا ہونے چاہیے یا پلیسمنٹ کیا ہونا چاہیے. اب کئی لوگ ہیں ان کی پلیسمنٹ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے. ابھی اس دور 2025 میں کچھ بھی نہیں ہے ڈیزائننگ، صرف پلیسمنٹ کا نام ہے. آپ پتہ نہیں ایگری کریں گے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک لوگو ہے نا، میرا نام لکھیں آپ ٹوٹا پوٹا لکھ کے یا خیک اکیلے لکھ کے اس کو ایک وزٹنگ کارڈ پہ پلیس کر دیں،
اپنی صلاحیتوں سے اور اس کو جسٹیفائی کر دیں تو وہ کارڈ آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو اب جس کے اندر یہ تخلیقی صلاحیتیں ہے ہی نہیں ہیں, یا جس طرح ایک بندہ ہے وہ ہر بندہ اچھا سنگر نہیں بن سکتا, تو وہ جب سنگر نہیں بن سکتا تو وہ ایک ڈیزائنر بھی نہیں بن سکتا. ان کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور ہمارے پیرنٹس کا ہم نے شروع سے یہ چیز سیکھی ہے, اور ہم نے اس سوسائٹی سے گزرے ہیں کہ ہمیں نا ہمارے اوپر چیزیں امپوز کی جاتی رہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں پیرنٹس اپنے بچوں کی سیلف ڈسکوری نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ہم امپوز کرتے ہیں کہ اس بچے نے یہ بننا ہے, اس بچے نے, کیونکہ ہم بھی اسی سسٹم سے گزرے ہیں. ڈریم جاب کتنی ہے, فوجی بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم, بہت بڑا المیہ ہے. اور پیرنٹس کو بھی اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کی جو انر سیلف ہے اس کو میں نے کیسے نکھارنا ہے, کہ وہ ایکچولی میں وہ کس کی طرف اس کا رجحان ہے. اور یہ ویسے کام بنتا ہے ہمارے ٹیچرس کا, اکیڈمیا کا, لیکن ہمارے ٹیچرس کی پیرنٹس کے ساتھ میٹنگس کتنی دفعہ ہوتی ہیں؟ پی ٹی ایم سال میں شاید 1 دفعہ ہوتی ہے. تو کوئی اس میں شیئرنگ نہیں ہو رہی بچے کے ساتھ, شیئر کیے جاتے ہیں اتنے پرسنٹ یہ وہ رپورٹ کارڈ آ رہا ہے بس. اور بچے بھی ہمارے روایتی گفتگو, میرے بچے ہیں ان میں میری جو ایک بیٹی ہے وہ ذرا ہٹ کے گفتگو کرتی ہے, تو میری وہ فیوریٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ الگ. اب میں اس کو 3-4 دن پہلے, وہ پڑھتی ہی نہیں تھی, ٹیچر جب بھی اس کو کہتی ہے نا آپ پڑھو, تو وہ اس کی ہر بات یہ, ٹیچر آپ مجھے کب چھوڑ کے جائیں گی, آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں, آپ مجھے, وہ کہتی میں نے پڑھنا ہی نہیں. 2 دن پہلے میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا تو نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کہتی میں نے کچھ بھی نہیں بننا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو یہ بچہ علیحدہ سے سوچتا ہے نا, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. میری جگہ پہ شاید کوئی اور پیرنٹ ہوتا تو وہ اس کو کہتا نہیں تو نے ڈاکٹر بننا ہے. بھائی بچوں کو تھوڑا سا موقع تو دے دو نا. ہر بندہ یہی سننے جا رہا ہے, جی میرا بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے. کتنے ڈاکٹر بن گئے اور کتنے ڈاکٹر بن کے کامیاب ہیں؟ ایسے ہی ہے. اور وہ ہم نے ان کے مائنڈ میں ایک تھریش ہولڈ کریٹ کر دیا, ایک بینچ مارک کریٹ کر دیا, اور بعض دفعہ وہ بینچ مارک بڑا ان ریئلسٹک ہوتا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کی کریٹیوٹی کپ آف ٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ اب اس پہ آپ دیکھیں کہ کتنے کوئی ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بچوں کی, اس کو ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں, جس کو کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں. تو کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ لائف کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, اور یہ بچوں کو شروع سے ہی اس چیز کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. ہاں وہ کاؤنسلنگ, وہ جو بچوں کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ اسکول کالج وہ چینج ہوتی ہے, شفٹ ہوتی ہے, اڈیپٹ ہوتی ہے, لیکن کم از کم بچوں کو شروع سے اس چیز کو نکھارا جاتا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کا یہ ماشاء اللہ پلیٹ فارم ہے, اگر اس پہ کچھ ایسے لوگ جو کہ بچوں کی نفسیات کو, سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں, تو کیونکہ آپ کو کم از کم میں آپ کو یہ سراہتا ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بات کی, اس ٹاپک کے اوپر بھی بات نہیں کی جا رہی ہمارے معاشرے میں. تو اس کے اوپر اگر کچھ ایسے لوگ جو بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں ان کو اگر برج کیا جائے تو اس پہ یہ بہت بڑی سروس ہوگی, خدمت ہوگی ہمارے ان نئی جنریشن کے اوپر. بالکل. اچھا وکاس بھائی, ایک تو جو آپ کا آنے والا پروگرام ہے اس کا تھوڑا سا بتائیں مجھے, کب ہوگا, اس کو جوائن کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, فارم کس طرح فل کر سکتے ہیں, تو یہ تھوڑی سی. ابھی ہم اگست کے اندر ہمارا ایک تو یہ 9 سے 13 سال کا جو ہم نے پروگرام بچوں کو کروایا, جو الحمدللہ بہت کامیاب رہا, پیرنٹس کو بھی بڑا اس میں پسند آیا ان کو, اور بچوں کو بھی بہت وہ دلچسپ رہا. بچوں کے لیے بھی ایک دم اس کا 2nd بیچ کریں گے اگست کے سٹارٹ میں, فرسٹ 2 ویکس میں. اسی طریقے سے ہم 15 سے 20 سال کے جو بچے ہیں, جو ٹین ایجرز ہیں ہمارے, ہم ان کے لیے ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کے 4تھے سال کے اندر بھی جو ہمارا ایک 23-24 سال کا جو ہمارا ایک نوجوان ہوتا ہے, اس کو بھی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ میں نے یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد میرے والدین نے جو 12-13 لاکھ روپیہ میری ڈگری پہ لگایا, میں نے جانا کدھر ہے, اس کو بھی کچھ نہیں پتا. 95% ہے. بالکل. اب اس کا پیچھے یہ اس میں پیچھے پوری اکیڈیمیا, ہماری انڈسٹری, ہماری گورنمنٹ, ہمارا معاشرہ سب ذمہ دار ہیں. اس کا وجہ کہ یہ ہر چیز بزنس میں آ گئی ہوئی ہے, ہر چیز بزنس میں آ گئی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے لیے اگر ہم ایک پروگرام لے کے آئیں, جو ہم ابھی ہم پلان کر رہے ہیں, جس میں ہم ان کی کیریئر پلاننگ, کیریئر کاؤنسلنگ, ان کے اسکلس کی ڈسکوری, کہ بچوں کے اندر سے ڈسکور کرنا ہے کہ ان کو آتا کیا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے جو فیوچرسٹک کچھ سافٹ سکلز ہیں, فار ایگزامپل کریٹو پرابلم سالونگ, کہ زندگی میں آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ نے اس کا حل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ ماشاء اللہ آپ نے بھی یہ ایک پورا یہ ایک سیٹ اپ, ایک پورا ادارہ بنایا ہے, تو اس ادارہ بنانے کی آپ کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آپ نے بھی دیکھے, آج الحمدللہ یہ بڑا ایک ادارہ بنا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے لائف میں آپ کے پاس اور پرسنل ڈیسیجنز میں, پرسنل میٹرز میں, بزنس میٹرز میں ایسی چیزیں آتی ہیں, کریٹو پرابلم سالونگ, پھر کریٹیکل تھنکنگ, آؤٹ آف دی باکس سوچنا. تو آگے اے آئی کا دور آ رہا ہے, تو جب ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اگلا دور اس کے تقاضے کے ہیں, پھر وہ جو ہمارا ایک کنسرن ہے کہ مشینز ہمیں کیا ریپلیس کر لیں گے, تو ڈیفینیٹلی کر لیں گی اگر یہ ہم اس دوڑ میں آگے نہ گئے. لیکن مشین ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ مشین کے آنے سے ہم بھوکے مر جائیں گے, یہ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم اپنے تب مریں گے جب ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ گرو نہیں کرتے, گرو نہیں کریں گے. تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے جو ٹین ایجرز ہیں نا, ان کو ہم وہ فیوچرسٹک اسکل سکھائیں.
تو اس پہ انشاءاللہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں, اور یہ بھی اگست کے اندر ہی ہم نے چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے یہ کورس کروانا ہے بچوں کو بھی. وہ بھی 1 ویک کا کورس ہوگا جس میں انشاءاللہ یہ بچوں کو فری آف کاسٹ ہم آن لائن, ہماری ویب سائٹ ہے apnakamaao.com, وہیں پہ ہم رجسٹریشنس کرتے ہوتے ہیں, فارم فل ہوتا ہے تو آپ کی رجسٹریشن کنفرم ہو جاتی ہے. دیٹس اٹ. نہ کوئی فیس نہ کوئی بھی چیز, کوئی فیس. سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں. سرٹیفکیٹ بچوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. خصوصاً ہمارے گھر کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ تو سرٹیفکیٹس کو اپنا ایک بہت بڑا ایسٹ سمجھتی ہوتی ہیں, تو جب سمجھنا بھی چاہیے. ایک سرٹیفکیٹ ایک ان کی ایک اکمپلشمنٹ ایفرٹ, اس کا ایک ریوارڈ ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ بھی چیز ہم بالکل ساتھ کرتے ہیں. اچھا وقاص بھائی, مجھے ایک چیز بتائیں کہ ظاہر ہے جب یہ اسکل کی طرف جائیں گے تو ہمارے پاکستان میں تو رٹا سسٹم ہے نا سارا کا سارا. والدین چاہتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ ہر ٹائم کتاب لے کے پڑھتا رہے, اس کے پیپر ہیں میٹرک کے, ساری رات پڑھتا رہے, کیونکہ بچپن میں ہم پڑھتے رہتے تھے, ہماری پھوپھی کا منڈا پڑھتا ہوتا تھا تو یہ بھی پڑھیں گے. تو اسٹریٹ لائٹ کے اندر, ہاں وہی نا, وہاں دیوا بھی وہ انہوں نے سنانا ہوتا ہے. اچھا, اب کیا ان سکلز کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ متاثر ہوئے گی, یا وہ بھی بچہ بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے اس کی وجہ سے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ بچوں کے سے پڑھائی کی اگر بات کریں نا, ابھی جو ٹیکسٹ بک نیو جو ابھی ریلیز ہوئی ہیں نا, آپ اس کا AI انالیسس کریں, اس میں سے کوئی بھی پیج اٹھائیں, اس کا کاپی پیسٹ کریں, پیج اسکین کریں, ٹیکسٹ اٹھا کے ڈالیں, وہ ساری گروک سے لکھی ہوئی ہیں. کس سے؟ گروک سے. ٹھیک ہے, کاپی پیسٹ 90% AI جنریٹڈ وہ ٹیکسٹ ہے جو ہم اپنے بچوں کو, نئی جنریشن کو پڑھا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہماری اکیڈمیا کا یہ حال ہے, لیکن باوجود اس کے ہم ان کو وہ اسکل سکھا رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو اسکولز, اکیڈمیز اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بچوں کے لیے ہونے چاہیے تھے, لیکن ہم اس کو اس لیے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کی ایک نیڈ ہے. ہم IT کے اندر دیکھ رہے ہیں جرمنی میں کیا ہو رہا ہے, چائنا میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے پڑوسی ملک کیا کر رہا ہے, تو ہم اس دوڑ میں پیچھے رہنے کے نہیں ہو سکتے, مکلف نہیں ہو سکتے. ہمیں اس کو آگے اپنی جنریشن کو کسی نہ کسی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں لے کے چلنا ہے. تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ IT کے لوگوں کو ہم ساتھ ملائیں. آپ کا ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, ہاں جی. تو انشاءاللہ تو یہ جتنا ہم ایفرٹ کر سکتے ہوئے ہم اس کو کریں گے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک تو کوئی ان کی جو چیز جس کیپیسٹی میں چل رہی ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر ان کو انشاءاللہ آگے لے کے چل سکیں. اچھا وقاص بھائی, یہ انتہائی الارمنگ سچویشن جو آپ نے مجھے بتایا کہ وہ گروپ سے لکھی ہوئی, ہاں جی, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم گئے ہوئے تھے سیر کرنے کے لیے, بچوں کو میں نے کہا, وہ کشتی میں بیٹھنے لگے, تو ایک کشتی رانی ایک کہانی ہوتی تھی کشتی رانی کے نام سے, ٹھیک ہے. تو میں نے بچوں کا, بیٹا یہ آپ کی اردو کی کتاب میں وہ کہانی ہے؟ اب کہتے نہیں. اب وہ کہانی کے اندر اتنے جذبات ہیں, مجھے ابھی بھی یاد ہے, وہ میرے خیال دوسری تیسری کی کلاس میں تھی, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب وہ میں کہانی پڑھ رہا تھا میرے اندر ایک جذبات, سنسیشنز, وہ آج کل ایک بڑا ورڈ ہے, یا ایک وہ جو ہے نا ایموشنز چینج ہو رہے تھے, اور جذباتی کیفیت تھی. کہ وہ شاید آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں, کہ وہ ایک کشتی کی کہانی ہوتی ہے, وہ درخت ہوتا ہے, اس کو پھر ایک دن آتا ہے لکڑا وہ کاٹ دیتا ہے, پھر وہ سوکھ رہی ہوتی ہے, وہ درخت بڑا پریشان ہوتا ہے, پھر ایک دن 2 بندے آتے ہیں, وہ سودا کرتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں, اس کو کشتی کی شکل دیتا ہے, اس کو رنگ کرتا ہے, پھر اس کو پانی میں چھوڑتا ہے, اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بناتا ہے, وہ پھر کہتی جی میں آج کل بڑی خوش ہوں, لوگ میرے سے فائدہ. اب اس کے اندر ایک پوری کہانی تھی. ابھی ایموشنز کیسے گروپ کریٹ کرے گا؟ اسی طرح کٹو بیگم تھی, ایک کہانی تھی, وہ مرغی کی تھی, وہ سمجھتی تھی کہ یہ کتا سارا دن سویا رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جذبات انسانوں نے ہی بھرے تھے ان کہانیوں میں, اور تربیتی اعتبار سے یہ کہانیاں جو ہے نا وہ, اور AI میں تو ایموشنز ابھی ہیں ہی نہیں. AI ایموشنز کو ممک کر سکتی ہے, تو ایموشنل AI کے اندر اب اتنا کام نہیں ہوا کہ ہم بالکل انحصار کر لیں بچوں کو AI کے مرہون منت چھوڑ دیں کہ اچھا جی جو AI ان کے لیے کتاب لکھے گی وہ کر دیں. تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے کہ انہوں نے ٹوٹلی AI کے اوپر اور ثوابدید کے اوپر بچوں کو چھوڑ دیا, ہمارے نیکسٹ جنریشن کے بچوں کو. اچھا وقاص بھائی, آج کل بچے جو ہیں وہ ہیلپ لیتے ہیں AI سے, تو اس بارے میں آپ کے کیا تبصرہ ہے؟ میں اپنا ایکسپیرینس بعد میں بتاؤں گا. MIT کی میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے, آپ وہ پڑھیے گا کہ بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ ڈراسٹیکلی کم ہوئی ہے چیٹ GPT کے آنے کے بعد. انہوں نے باقاعدہ طور پہ برین کے اندر ہمارے نا, جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں, اکثر جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا وہ تخیلات میں بہت چلے جاتے ہیں. یعنی کہ کوئی بندہ مووی دیکھ رہا ہے, کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, تو وہ انسان زیادہ سوچتا نہیں ہے. جو پڑھتے ہیں ہم تو اس کو ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں, اس منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں, نظر نہیں نہ آ رہی ہوتی ہے. ہاں جی, تو اس کو زیادہ لطف لوگ اس چیز کا اٹھاتے ہیں پڑھتے ہوئے. تو ان کے مائنڈ کے اندر نا باقاعدہ طور پہ کچھ اسپارکس ہوتے ہیں جو جنریٹ ہوتے ہیں, ٹریگر ہوتے ہیں.
تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ بچے پہلے انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز کروائیں, فزیکل ایکٹیویٹیز, خود سے سوچنے والی, پین پیسل دے کے ان کے اسپارک زیادہ تھے. لیکن جیسی وہی چیزیں جب چیٹ جی پی ٹی ان کو کمپیوٹرس وغیرہ دے دیے تو وہ اسپارکس بالکل نیچے چلے گئے. اور یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی, یہ ملٹیپل ڈیز کے اوپر انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی. تو بچوں کی کریٹیوٹی بہت پرابلمٹک ہو رہی ہے, اور یونیورسٹیز کے اندر بہت بڑا چیلنج ہے کہ پروگرامنگ سے لے کے وہ چیزیں جو ہم بچے خود کریٹیکل تھنکنگ کر کے لے کے آتے ہیں وہ ٹوٹلی چیٹ جی پی ٹی پہ انحصار چلا گیا. تو پوری, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ پوری دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہماری جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ بالکل کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا ہم نے. اور اگر کسی دن چیٹ جی پی ٹی کے سین فرانسسکو نے کسی نے سرور کا سوئچ نکال دیا, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یا انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہو گیا جو کہ کئی دفعہ پاکستان میں ہو چکا ہے, تو ہمارے بچے پھر کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اچھا وکاس بھائی, اب پھر کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ حل میں تو تھوڑے دن پہلے میں نے اپنے بچوں کو نا چیٹ جی پی ٹی دیا تھا, میں نے کہا اس سے جو ہے نا وہ مسئلے حل کرو آپ نے. تو بعد میں مجھے بیگم نے بتایا کہ یہ جو ہے نا وہ اس سے ہی کویشچن ڈالتی ہیں. میں کہ ان کو نقل مارنی آنی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. میں تو اب دیکھیے اب کیا کریں, میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات زیادہ خطرناک ہوں گے کہ ان کو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم چیٹ جی پی ٹی ان کو چلا, اے آئی سارے کے سارے, چیٹ جی پی ٹی تو ایک پلیٹ فارم ہے نا, ہم ٹوٹل کی سوری بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم اے آئی سے ان کو دور رکھ دیں, ٹھیک ہے, ان کی کریٹیوٹی بچ جائے گی. دوسری صورت ہے کہ ہم ان کے جی اس کو استعمال کریں. تو میرا خیال ہے کہ جو پہلی صورت ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہی نہیں ہو جائے گی, جس میں وہ اس سے دور ہی ہو جائیں. یہ بہت خطرناک ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے تو اے آئی کو ایز این اسسٹیو ٹول دیکھنا تھا کہ وہ ہمیں اسسٹ کرے, ہماری کیپیبلٹیز کو, صلاحیتوں کو دگنا کر دے. وہ ہم نے تو اس حساب سے ٹیکنالوجی کو لے کے چلنا ہے. تو اس میں وہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس وقت جو اکیڈیمیا کے اندر, اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر جو نصاب ہے نا, وہ بڑا رٹایا نصاب ہے کہ اس چیز پہ یہ لکھ کے لے آئیں, اس چیز پہ یہ لکھ کے لیں, اس پہ یہ لکھیں. ہم اگر وہ مشقیں تبدیل کر دیں, وہ تھوڑی سی ٹف سینیریوز لے کے آ جائیں کہ اچھا جی اس کو ڈال دیں اے آئی کے تناظر میں, کہ آپ اس میں اے آئی کو یوز کریں, اے آئی کو بالکل استعمال کریں, اور اس کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی لے کے آئیں. ٹھیک ہے, اب ہم آپ اور میں, ہم آئی ٹی کے ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہمارے سامنے جب کوئی ٹیکسٹ آتا ہے تو ہم فوری دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ اے آئی سے لکھا ہوا ہے. آسان سی بات. ٹھیک ہے, تو اگر یہ اساتذہ کی یہ تربیت ہو جائے کہ وہ ایسی کچھ مشقیں کریٹیو دینا شروع کر دیں کہ اس میں اے آئی کا بھی اگر استعمال ہو جائے نا, تو بچوں کی وہ صلاحیت نکھرے گی, تو پھر یہ چیز پاسبل ہے. ادروائز وہی رٹائی چیزیں اگر چل رہی ہیں کہ ایک لیٹر لکھ کے آئیں فلاں چیز کے اوپر, لیٹر آج تک کون لکھتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو وہی چیزیں ہماری نصاب, تو ہمیں اب بیسیکلی اپنا نصاب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اے آئی کے آنے کے بعد. اور دنیا بھر میں باقاعدہ اے آئی کے اوپر لیجسلیشنز ہو رہی ہیں, نصاب بنائے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہمارا ابھی 25-26 کا بجٹ آیا, اس پہ اے آئی کا نام و نشان نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل ایسی. وکاس بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ اس طرح کی مطلب کہ جو مختلف ٹاپکس ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے فیوچر میں بھی وقتاً فوقتاً ان شاء اللہ. اور اس کا فائدہ یہی ہے, نہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہونا نہ مجھے, بلکہ میں آپ کا مشکور ہوں, آپ ٹائم نکال کے لائیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے لیے ہم نفع مند بنیں. تو ان شاء اللہ اللہ اس میں ہمارے لیے بھی برکت دے گا اور آپ کے لیے بھی. اچھا وکاس بھائی, سب سے اہم بات آ گئی. ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ یہ جو آپ کا سارا سسٹم ہے یہ چل رہا ہے فری. جی, تو یہ سیلف سسٹینڈ سسٹم جو ہے نا وہی کامیاب ہے. جی بالکل. شریعت کا بھی اصول یہی ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یہ چندے والا سسٹم جو ہے نا یہ نہیں چلتا لمبا, کیونکہ اگلے کے مزاج پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا اونچا بول دیا, کچھ سلام میں آپ نے کوئی جھکاؤ میں کمی کر دی, تو وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف قائم کرنے کا جو تب سسٹم دیا تھا وہی آگے چلتا آ رہا تھا. اور ابھی تک آپ کو پتا بڑی یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی بھی وقف سسٹم پہ ہی چل رہی ہے. مجھے ایک دوست کئی لوگوں کو نہیں پتا یہ بات, کئی لوگوں کو نہیں پتا, ان کا وہ بلکہ پروفٹ میں جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے, اور یا پھر آگے جب مزید گرو کرے گا تو کیسے چلے گا؟ جس طرح وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بڑی محبوب ہے کہ جو بے شک تھوڑی ہو لیکن متواتر ہو, کنسسٹنٹ ہو. تو کنسسٹنسی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ریٹ ہے, اور یہ صرف اداروں کے اندر نہیں, انسانوں کے اندر بھی ضرورت ہے. آج آئی ٹی کے اندر بھی وہ بندہ کامیاب ہے جو کنسسٹنٹ ہے, مستقل مزاج ہے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آئی ٹی کے اندر کامیاب نہیں ہیں. جو ان پڑھ جیسے لوگ ہیں نا, ان کو ایک لائن پہ لگا دینا وہ لگ جاتے ہیں, اور جو پڑھا لکھا ہے وہ کہے گا نہیں یار وہ ایک دن کہے گا نہیں, دوسرے دن کہے نہیں, تیسرے دن کسی اور چیز میں لگا ہوگا. ان کا یہ مسئلہ ہے. ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمارے لیے سسٹینیبلٹی سب سے بڑا مسئلہ. سسٹینیبل کوئی چیز ہوگی تو وہ اسکیلیبل ہوگی. ہم نے پھر اس میں یہ کیا کہ ہم نے اپنے ساتھ اس میں وہ لوگ ملائے کہ جن کا بریڈ اینڈ بٹر آلریڈی اپنے کسی ان کے
सर्कल से चल रहा है. फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी चला रहा है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, हमारा भी इसी तरह का काम है. हमारी अपनी एजेंसी चल रही है, इंस्टीट्यूट चल रहा है, हम वहाँ से हमारे डिफरेंट एक लाइन ऑफ वर्क है, उसमें हमारा सस्टेनेबल चल रहा है. मार्केटिंग एजेंसी, दूसरी एजेंसी कोई ना समझ ले, उसमें खर्चा ही होता है पेट्रोल का. तो अब फिर हमने उसमें ये किया कि उस पर हमने लोगों को ये, जिस तरह हम टॉपिक ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये पेन हर किसी को है जो समझता है इन मामलात को. जो बिल्कुल अनअवेयर है उसको तो एहसास ही नहीं है ना कि इस तरह के मामलात चल रहे हैं, हालांकि उसके सामने हो रहे हैं, लेकिन उसको नहीं अवेयरनेस, अपने बच्चों के साथ हो रहे हैं, अपने बच्चों, लेकिन उसको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है उसको. तो हमने उन लोगों को साथ मिलाया, जिस तरह आप माशाल्लाह आपने आज मुझे बुलाया और आपको इस चीज़ का एहसास भी है. तो हम इस तरह के लोगों को साथ मिला के कि जो अपना काम कर रहे हैं लेकिन इसको एज अ एक गोल, एज अ मिशन, एज अ फिलैंथ्रोपिक वर्क लेके चल रहे हैं. तो इस तरीके से अगर इस चीज़ को लेकर चला जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें पर्सनल स्टेक कोई भी नहीं होगा, इसमें एक कलेक्टिव नेशनल एक हमारी मिल्लत का स्टेक है. तो ये हमने अप्रोच लेके हम आए हैं. जज़ाकल्लाह वकास भाई, माशाल्लाह. इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि जो आपने ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है ये लोगों के लिए नफ़ामंद होगी. और तो इसका कोई ना आपके लिए बेनिफिट है ना हमारे लिए है. हमारा तो मकसद यही है कि लोगों तक ये जो हमारी मालूमात जब पहुँचेंगी तो इससे फ़ायदा उठाएं. इंशाल्लाह ख़ास तौर पे जो मैं कंसर्न हूँ वो बच्चों की तरबियत के हवाले से. एक तो ये है कि लोगों की इस्लाह, और दूसरा अब हम इस फेज़ से गुजर रहे हैं कि जब हमारे बच्चे सवाल पूछने की उम्र में आ रहे हैं आगे, तो वो पूछना चाहते हैं. और अब पहले की तरह नहीं होता कि जो है ना वो आप जैसे मर्जी बच्चे को कह दें बच्चा आपसे क्वेश्चन करे ही ना. बिल्कुल ऐसे ही बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं. बिल्कुल. तो मैं इस्लामाबाद में तो बेटी ने कहा आ जाएं आप, फिर हो रही थी तो मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं निकल आता हूँ. अच्छा. तो बाद में फिर मैं अपने काम में लग कह दिया आपने तो अभी तक पहुँचे नहीं हो, किधर हो आप. तो अब आप पहले वाला हिसाब नहीं है, बच्चे आपको जज करते हैं. तो इंशाल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम पूरी सीरीज़ करें. ज़रूर इंशाल्लाह. ख़ास मौज़ूआत जो हैं उनको अवेयर करें लोगों को. ज़रूर. तो आपका मैं मशकूर हूँ एक दफ़ा फिर से. और आपको इंशाल्लाह ताला जब भी इस हवाले से आवाम को कोई ज़रूरत पड़े तो मैं समझता हूँ कि आपके साथ वो कॉन्टेक्ट करें. आपके लिंक भी मैं सारे शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह ताला. जी ज़रूर इंशाल्लाह. मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, नाज़रीन से भी. वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.